بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ اسلام آباد قومی احتساب بیورو نیب نے توشخانہ کیس میں کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب توشخانہ کیس میں تمام مرکزی کرداروں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ توشخانہ کیس میں عمران خان اور فارق گوگی کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جبکہ شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور دیگر کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے موجودہ حکومت کو معیشت کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ٹوئٹر پر پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے خطرے سے متعلق اعداد و شمار شیئر کیے اور موجودہ حکومت پر اس کا الزام لگایا۔ عمران خان نے کہا کہ 6 ماہ قبل پیشگوئی کر دی تھی کہ تبدیلی سرکار ہماری قرض واپسی کی صلاحیت نفس و نابود کر دے گی۔ 6 ماہ پہلے یہ بتا دیا تھا کہ تبدیلی سرکار ہماری معیشت کو تباہی کے گڑھے میں اتار دے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا تھا کہ 2 مجرم خاندان معیشت کی تعمیر میں کبھی سنجیدہ تھے اور نہ ہی ان میں اس کی صلاحیت تھی۔ پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے لیے سیکورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی۔ راولپنڈی پولیس کے سیکورٹی پلان کے مطابق لانگ مارچ کی سیکورٹی کے لیے 10,000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا۔ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ کے 500 اور 122 کمانڈر کو بھی تعینات کیا جائے گا۔ پلان کے مطابق 38 ایلیٹ فورس اہلکار، 91 خواتین اور 1094 ٹریفک پولیس اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے۔ پنجاب پولیس اور پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ کے اہلکار اسٹینڈ پر موجود رہیں گے۔ پولیس پلان کے مطابق حقیقی آزادی مارچ کی مانیٹرنگ کے لیے کلوز سرکٹ کیمروں کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ مارچ کی سیکورٹی کی براہ راست نگرانی ایس ایس پی آپریشنز کریں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز پی ٹی آئی کا لانگ مارچ جہلم پہنچا تھا۔ خان نے اعلان کیا تھا کہ جب مارچ راولپنڈی پہنچے گا تو میں خود وہاں پہنچ کر مارچ کی قیادت کروں گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے ملاقات کی، جس میں مختلف سیاسی و مالی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایوان صدر کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ وزیر خزانہ نے ملاقات میں صدر پاکستان کو ملک کی معاشی اور مالی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اعلامیے کے مطابق صدر مملکت کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں اور متاثرین کی بحالی کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ صدر عارف علوی اور سینیٹر اسحاق ڈار کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ملک میں اہم سیاسی اور دیگر معاملات پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ صدر مملکت سے چیئرمین سینٹ صادق چندیانی نے بھی ملاقات کی، جس میں ملکی معاملات پر موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے انہیں نواز شریف کا پیغام پہنچایا تھا۔ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان میں سیلاب سے متعلق اخراجات کی تفصیل طلب کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے سیلاب سے متعلق اخراجات کی تفصیلات سمیت بحالی اور انفراسٹرکچر کی تعمیر نو پر آنے والے اخراجات کی تفصیلات مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان بتائے سیلاب بحالی اور تعمیر نو پر رواں سال کتنی رقم خرچ ہوگی، تعمیر نو میں آبادکاری کے کتنے منصوبے ہیں۔ آئی ایم ایف کی جانب سے طلب کی گئی تفصیلات میں مزید کہا گیا ہے کہ گھروں اور شاہراہوں کی تعمیر نو پر اخراجات کی علیحدہ تفصیلات فراہم کی جائے۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ اگلے ہفتے تمام تفصیلات آئی ایم ایف کو فراہم کرے گی۔ تفصیلات فراہمی کے بعد آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات دوبارہ ہوں گے۔ صدر مملکت عارف علوی کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کے بارے میں وزیر اعظم کی ایڈوائز آئی تو اس پر عمل کریں گے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت عارف علوی نے قریبی دوستوں سے گفتگو کی، جس میں انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بات کی۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت نے کہا کہ آرمی چیف کے بارے میں وزیر اعظم کی ایڈوائز آئی تو اس پر عمل کریں گے۔ عارف علوی نے دوستوں سے گفتگو میں کہا کہ میرے پاس وزیر اعظم کی ایڈوائز روکنے کا قانونی اختیار نہیں، لہذا مملکت کے معاملات میں کبھی رخنہ نہیں ڈالا۔